السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گیم بیٹ وقت نیوز کے لاہور اسٹوڈیو سے اور میں ہوں حافظ محمد عمران۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کی آسٹریلیا میں ہی نہیں، اس سے پہلے نیوزی لینڈ اور پھر یو اے ای میں آخری ٹیسٹ میچ جو پاکستان نے کھیلا تھا وہاں پر ناکامیوں کا شروع ہونے والا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ 6 ٹیسٹ میچ پاکستان مسلسل ہار چکا ہے اور یہ پاکستان کرکٹ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ قومی کرکٹ ٹیم کو 6 مسلسل ٹیسٹ میچز میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 2015 کے عالمی کپ کے بعد جو سپورٹ سٹاف ہے، پہلے بھی کچھ غیر ملکی موجود تھے لیکن اب اظہر محمود کو بھی غیر ملکی کہا جا سکتا ہے، وہ پاکستانی تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ برطانوی شہری بھی ہیں۔ ایک پورا جو سپورٹ سٹاف ہے وہ غیر ملکی ہے۔ بڑے بھاری معاوضوں کے اوپر پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کی خدمات حاصل کی ہیں، لیکن آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعی اتنے ٹاپ لیول کے اوپر اتنے بڑے کوچز پاکستانی کھلاڑیوں، بالخصوص پاکستانی کھلاڑیوں کے اوپر کوئی ان کا اثر ہوتا ہے، ان کی موجودگی کا کوئی فائدہ ہوتا ہے پاکستان کو یا نہیں ہوتا؟ پھر مصباح الحق کی کپتانی کے معاملے میں کیا کھلی چھٹی مصباح الحق کو دینی چاہیے، ان کو مکمل اختیار دیا جانا چاہیے کہ وہ جب تک کھیلنا چاہتے ہیں کھیلیں، یا پھر پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، یا پھر کیا پاکستان کرکٹ بورڈ اس پوزیشن میں ہے بھی یا نہیں کہ وہ مصباح الحق یا سینئر کھلاڑیوں کے مستقبل کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کر سکے؟ اگر ہم ایک طرف شاہد آفریدی کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف مصباح الحق کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو ایک چیز ضرور نظر آئے گی کہ ایک طرف ایک کھلاڑی اپنے لیے فیئر ویل میچ کی بات کر رہا ہے تو وہاں پر کوئی درمیانی راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن جب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو مصباح الحق کے معاملے میں پاکستان کرکٹ بورڈ ان کو مکمل اختیارات کے ساتھ اور آزادی دے رہا ہے کہ جب تک وہ کھیلنا چاہتے ہیں یا کھیلیں۔ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم کی حالیہ ناکامیوں کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان کی میں کیا واقعی فاسٹ بولنگ کا ٹیلنٹ ختم ہو گیا ہے اور یا پھر ہم صرف اپنی ہی میدانوں پر اچھے کھیل کا مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ پاکستان کرکٹ بورڈ میں آپ گزشتہ 1.5-2 برس سے اس سے بھی زیادہ وقت ہو گیا ہوگا یہ سنتے آ رہے ہیں کہ 2 چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کو چلا رہے ہیں۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ کرکٹ کے حلقوں میں یہ باتیں جو سنی جاتی ہیں ان میں حقیقت کیا ہے اور کس حد تک اختیارات ٹکراتے ہیں آپس میں؟ پاکستان کی ویمن کرکٹ ٹیم کا اعلان ہوا، بغیر کوچ کے کوچ کا اعلان ہونا ابھی باقی ہے۔ باسط علی والا معاملہ آپ کے سامنے ہے، اب یہ اطلاعات ہیں کہ ان کو دوبارہ سے جونیئر سلیکشن کمیٹی کا سربراہ لگانے کی تیاریاں اور آئندہ چند روز میں اس کا باقاعدہ اعلان بھی ہو جائے گا۔ ان سب موضوعات پر ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ توقیر ضیاء صاحب۔ جل صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حافظ۔ جل صاحب، ریٹائرڈ لائف ہے، آپ گولف بھی کھیلتے ہیں، باقی بھی میل ملاقاتیں رہتی ہیں، کرکٹ کو کتنا وقت دیتے ہیں اب؟ دیکھو آسٹریلیا میں چونکہ کرکٹ شروع جلدی ہوتی ہے نا، اچھا تو وہ صحیح بات ہے، میں نے تو کوئی ٹیسٹ دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی ہائی لائٹس ضرور دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ہی اٹھتے ہیں تو فوراً وہ موبائل کے اوپر آپ کو سارا کچھ پتہ لگ جاتا ہے۔ بہرحال ان کی ہائی لائٹس میں بھی پتہ لگ جاتا ہے، پھر آپ لوگ کوئی پروگرام میں ان کی کوئی ہائی لائٹس بتاتے ہو کہ ان کے ویک پوائنٹس بتاتے ہو، تو ہے پیشن۔ تو دیکھو نا، پاکستان میں پورے پاکستان کو پیشن ہے اور سب کو دکھ تو ہوتا ہی ہے اگر یہ اچھا نہ کھیلیں تو۔ لوگ اب بھی کہتے ہیں آپ سے جنرل صاحب کی کروا رہے ہو؟ نہیں کہتے رہتے ہیں لوگ کہتے رہتے ہیں، لیکن میرا مطلب ہے کسی ایک چیز کو آپ اس انداز سے بھی دیکھ سکتے ہو کہ بہت ساری چیزیں جو کنٹروورسیز ہیں نا، وہ بورڈ خود ہی کریٹ کر رہا ہے، ٹھیک، پتہ نہیں وہ کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے یا میڈیا اس کو اچھال رہا ہے۔ بہرحال بہت سارے لوگ، میں نے اس دن جیو پہ نجم سیٹھی اور شکیل شیخ آئے ہوئے تھے، ان کا پروگرام دیکھ رہا تھا، اور ابھی بھی آج بھی کچھ چل رہی تھی کہ انہوں نے نجم سیٹھی صاحب نے کوئی پتہ نہیں کوئی اندیا کہ کیا ہوتا ہے، انڈیا دیا ہے کہ جی کون کپتان ہوگا اور سمتھنگ لائک دیٹ۔ دیکھو بات کہنے کی یہ ہے کہ ان کو 2-3 پہلوؤں سے آپ دیکھیں نا۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کی ٹیم کا کیلیبر ہی اتنا ہے، اس لیے ان سے وہ ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ کوئی 400-500 رنز کر جائیں گے یا اس کو چیز کر جائیں گے، وہ میرا خیال وہ ہم لوگ پتہ نہیں کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ خاص طور کے اوپر یہاں جانے سے پہلے ہی بہت سارے ایکسپرٹس نے کہا تھا کہ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کا ٹور پاکستان کے لیے بہت مشکل ہوگا، ٹھیک ہے، بلکہ یہ تو شہریار صاحب نے خود بھی کہا تھا، اور ہمیشہ پاکستان کا ٹور نیوزی لینڈ میں اور آسٹریلیا میں مشکل ہی ہوتا ہے، لیکن اس وقت مشکل نہیں تھا جب آپ کے پاس سپر سٹارز تھے، وسیم اکرم تھا، یوسف تھا، انضمام تھا، معین تھا، پتہ کون لوگ تھے، تو وہ اس وقت شاید اتنا مشکل نہیں تھا کیونکہ وہ جیت کے بھی آتے تھے،
اور شعیب بھی تھا جب آپ نے آسٹریلیا میں جا کے بڑا ان کو مارا. ان لوگوں کا وہ کیلیبر ہے نہیں, شاید اس لیے کہ ان کو اس طریقے سے ٹرین نہیں کیا گیا. اب ہم ساری پرفارمنس جو لیتے ہیں نا وہ ہم لیتے ہیں یو اے ای کی اپنی جو پرفارمنس ہے اس کے اوپر بیس کے اوپر آپ اپنی ٹیموں کو سلیکٹ کرتے ہیں. دوسرا کانفلکٹ, 2-3 کانفلکٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی, مطلب یہ دونوں چیئرمین ایک ہے یا دو ہیں, یہ سب آ کے ٹی وی کے اوپر بات کرتے ہیں. دیکھو چیئرمین کی جو بات منہ سے نکلی ہوتی ہے نا وہ ایک پتھر پہ لکیر ہوتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں جھوٹ نہیں ہے, یہ سچ بات ہے. پالیسی سٹیٹمنٹ سمجھا پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا. اس لیے میرے خیال میں پالیسی سٹیٹمنٹ بنانے کے لیے کسی ایک آدمی کو ہی آنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپس میں جو مرضی صلاح مشورہ کریں, کیونکہ میرے ذاتی خیال میں جتنے لوگ ابھی کرکٹ بورڈ میں جن کو میں جانتا ہوں یا یہ جو ٹاپ کے لیول کے ہیں, ان کی قابلیت میں تو مجھے کوئی شک نہیں ہے. ان کی کرکٹ کی قابلیت میں شک ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کی اپنی قابلیت میں تو مجھے کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کو اب پلان, اب انہوں نے تو کرکٹ نہیں کھیلنی نا, انہوں نے کرکٹ کھلانی ہے, لیکن انہوں نے کرکٹ میں لوگ لانے ہیں, کوئی انفراسٹرکچر دینا ہے, کوئی ایک پلان بنانا ہے, کوئی ویژن دینا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کرکٹ بورڈ کا ضرور کام ہے. سلیکشن کمیٹی کیا کرنی ہے, اس کے بعد سپرویژن کیا ہے, کن لوگوں کی آپ کسی کو اکاؤنٹیبل کریں گے نہیں کریں گے کہ مادر پدر آزاد ہیں سارے. تو بہت ساری چیزیں جو نا کرکٹ بورڈ کا اپنا ایک کام ہے. اوپر سے آگے آپ کا پی ایس ایل, ساری کانسنٹریشن ہوگی پی ایس ایل کے اوپر. اور پھر آگے آپ کے یہ بہت ایک مشکل ٹور نیوزی لینڈ کا اور آسٹریلیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں, پاکستان کی پچز یا یو اے ای کی پچز میں میرے خیال کو زیادہ فرق نہیں ہے. یہاں آپ آسٹریلیا سے بھی جیت گئے, نیوزی لینڈ سے بھی جیت گئے, ساؤتھ افریقہ سے بھی جیت گئے, لیکن آپ نے اس ٹائم کے اوپر مکی آرتھر کو لے کے آئے. مکی آرتھر آسٹریلین ہے, اور مکی آرتھر یہ نہیں کہ اس کو آسٹریلین کی پچز کا نہیں پتا یا اس کو آسٹریلین پلیئرز کا نہیں پتا. تو آپ اپنا ہوم ورک کیا کر کے گئے؟ اگر آپ نے ان کو سپیڈ سے مارنا ہے تو سپیڈ سے تو آپ ان کو نہیں مار سکتے ان کی وکٹوں کے اوپر, اور آپ کی سپیڈ ہے بھی کیا سوائے عامر کے جو کہ شاید 140 145 کبھی کبھی کرتا ہے. باقی آپ کا کیا ہے, نہ سوئنگ ہے نہ کچھ اور ہے. دوسرا, ان کی پچز کے اوپر آپ نے کس قسم کے لوگوں کو ٹرین کر کے لے کے گئے. آپ بات کرتے ہیں سمیع اسلم کو نکال دیا آپ نے, شان مسعود کو نکال دیا آپ نے, آپ شرجیل کو لے آئے. آپ نے پہلے یہ سوچا کہ آیا شرجیل کا فٹ ورک وہ ہے. شرجیل بیسیکلی میں نے جتنے اس کے میچز دیکھے ہیں دلیر پلیئر ہے, لیکن ون ڈے کے لیے تو 2020 کے لیے آپ نے کیا آیا اس کو ٹیسٹ کے لیے ٹرین کیا کہ نہیں, اور آپ نے ایک دم اس کو ڈال دیا. پہلے پہ وہ 4 پہ آؤٹ ہو گیا, دوسرے پہ وہ 40 پہ آؤٹ ہو گیا. اب اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان آ جائے گا. تو مقصد کہنے کے کہ آپ وہ پلیئرز سلیکٹ کریں, ضروری جو یو اے ای میں اچھا کھیلیں, جو نیوزی لینڈ میں اچھا کھیلیں, جو وہاں کوئی کمبینیشن جب آپ بناتے ہیں نا تو اس کمبینیشن کے لیے آپ کو بہت ساری چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. وہ فوج میں تو کہا نو یور اینیمی, مطلب آپ دیکھیں وہاں کا انوائرمنٹ کیا ہے, گراؤنڈز کیسی ہیں, وہاں کا کراؤڈ آپ کے لیے موافق ہے نہیں ہے, موسم اس کا کیسا ہے, ان کے لوگ کیسے ہیں. اب ایک ہینڈ کام یا جو بھی اس کا نام ہے وہ 4 میچز میں 2 سینچری کر گیا, اور مچل مارش کو کہیں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ اتنے عقل مند اگر نہیں ہیں تو میں تو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ آسٹریلیا سے پوچھ لیں کہ آسٹریلیا کرتا کیا ہے, کو کس طریقے سے اپنی کرکٹ چلاتا ہے, ٹھیک ہے, کس طریقے سے اپنے کپتانوں کو ٹرین کرتا ہے, کس طریقے سے وہ میڈیا میں لوگوں کو ہینڈل کرنا سکھاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں, اور وہ ینگ ایج سے شروع ہوتی ہیں. تو میرا خیال ان کی کمبینیشن جو ہے نا, اب آپ سہیل کو نکال رہے ہو, راحت کو نکال رہے ہو, جن لوگوں کا کوئی سوئنگ ہوتا ہے آپ نے نکال کے آپ نے فاسٹ بولنگ رکھی, جو کہ اب اور آپ کی دبئی کی پچ میں تو میں کوئی ٹیکنیکل ایکسپرٹ تو ہوں نہیں, اور میں مطلب یہ جو بات کر رہا ہوں آئی ایم شیور کہ بہت سارے کرکٹرز ہنس رہے ہوں گے کہ یار یہ کیا بکواس کر رہا ہے. لیکن جو میری سمجھ ہے, جو میں دیکھتا ہوں اور جو میں نے کرکٹ کھیلی, کہ بہت فرق ہے ان کی پچز میں ہماری پچز میں. اور پھر ایک ہوا ہے, آسٹریلین ڈاؤن انڈر تھے بھائی, ساؤتھ افریقہ مار کے چلا گیا ان کو, ہوم گراؤنڈ پہ مار کے چلا گیا. لیکن ہم اب یہ سوچیں کہ ساؤتھ افریقہ اگر مار سکتا تو ہم بھی مار سکتے. نمبر 2, ہمیشہ یہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری ٹیم اس لیے اچھی نہیں ہو رہی کیونکہ ہمارے گھر میں میچ نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی, یار 21 سال ساؤتھ افریقہ میں کوئی میچ نہیں ہوا نا. 92 میں جو ہی ورلڈ کپ میں آئے تو سیمی فائنل میں پہنچے تھے کہ نہیں. تو ان کا کیا اسٹرکچر تھا, اور حالانکہ اس میں کالے اور گورے کا بھی بڑا مسئلہ چل رہا تھا کہ کوٹا سسٹم ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے.
اس کا مطلب انہوں نے اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کے اوپر اتنا زور دیا کہ ڈومیسٹک کرکٹ کو اس سے امپروو کیا. میں نے بہت پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ابھی آپ کے پاس ایک موقع ہے کہ جب تک آپ کے پاس کرکٹ نہیں ہو رہی فار واٹ ایور ریزن آپ اپنی گراؤنڈز کو ٹھیک کر لیں, آپ اپنی جو پلانز ہیں ان کو ٹھیک کر لیں, آپ ڈومیسٹک کرکٹ کے اوپر آپ سیدھا کر لیں. تو یہ بھی ہم نے وہ بھی نہیں کیا. کتنا کلام کے مارا چاہتا ہوں اس پہ ڈومیسٹک کرکٹ پہ آپ کا کامنٹ لوں گا کہ اس کو کس طرح سے کیا جا سکتا ہے. آپ کے خیال میں دورہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے لیے ہماری تیاریاں اچھی نہیں تھیں, کمبینیشن بھی ہم اچھا بنانے میں ناکام رہے ہیں, اور جو سلیکشن ہے پلیئرز کی اس حوالے سے بھی آپ بہت زیادہ خوش نہیں دکھائی دیتے ہیں جس طرح سے پلینگ 11 سلیکٹ کی جاتی ہے اور جس طرح سے اسکواڈ سلیکٹ کیا جاتا ہے. حافظ میرا صرف ایک جو سوال ہے میں پوچھنا چاہوں گا, خرم منظور کدھر ہے؟ اوپننگ بیٹسمین آیا تھا نا, آیا تھا بالکل, اس کو آپ نے بٹس اینڈ پیسز میں ڈال کے اس کا بیڑا غرق کر دیا. ٹھیک ہے, اگر آپ عامر کو لے جا سکتے ہیں تو سلمان بٹ کیوں نہیں گیا؟ کوئی ریزن ہوگا نا. اگر وہ نہیں جا سکتا تو آپ نے محمد حفیظ کو ڈراپ کیا, آپ نے کامران اکمل کو ڈراپ کیا, تو کوئی نہ کوئی تو ریزن آپ کے پاس ہوں گے. آئی ایم شیور کہ اتنے بیوقوف تو یہ لوگ نہیں ہیں. بھائی انضمام بہت عقل مند آدمی ہے, اس کے اتنی کرکٹ کھیلی ہوئی ہے, شہریار صاحب عقل مند ہیں, سیٹھی عقل مند ہے, شکیل شیخ نے کھیلی ہوئی ہے, ریجن چلاتا ہے. بات کہنے کی یہ ہے کہ آپ کا کمبینیشن آسٹریلیا کی وکٹوں پہ دیکھنا ہے. آپ کو اس دفعہ بیٹنگ تو ہمیں ہمیشہ معلوم ہے کہ ہماری فیل ہوتی ہے, اس دفعہ تو آپ کی بالنگ نے بھی اڑا کے رکھ دیا. یاسر شاہ کو وکٹیں کوئی نہیں ملی, عامر نے کوئی اتنا اچھا نہیں کیا, وہاب ریاض نے کوئی اتنا اچھا نہیں کیا. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ 400 رنز کروا دیں گے تو بیٹسمینوں کے اوپر تو آٹومیٹک ایک پریشر ہوتا ہے, اور پھر ان وکٹوں کے اوپر پاکستان کا وہ پریشر جو ہے وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2, آپ ایک کرائٹیریا مجھے آپ بتائیں کہ آپ کا کرائٹیریا سلیکشن کا ہے کیا؟ صرف ڈومیسٹک کرکٹ آپ کا کرائٹیریا ہے؟ یہاں لاہور قلندر کے 1,30,000 بندوں کو ٹرین کر کے ان کو دیکھ کے وہ کرائٹیریا ہے؟ ٹھیک ہے. یہاں کوئی آپ کی اکیڈمی کا کرائٹیریا ہے؟ ٹھیک ہے. آپ جا کے آپ نے کہہ دیا جی ہم ہر ریجن میں اکیڈمی بنائیں گے, آپ نے جا کے کراچی میں ایک ٹاپ آف دا لائن اکیڈمی بنا دی, ضرور بنائیں, لیکن یہ وہ مسجد والا حساب ہے نا, مسجد تو بنا دی شبر میں. مطلب یہ ہے کہ اگر اس اکیڈمی میں آپ نے اکیڈمی کا ایک فورکاسٹ, اس کا شیڈیول کہ کس طریقے سے کرنا ہے اس کو, اگر وہی نہیں کریں گے تو مطلب وہ جو ایک آپ کا ایلیفینٹ ہے نا, وائٹ ایلیفینٹ. ٹھیک ہے. اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ کو اب بیٹھنا چاہیے, بہت اچھے لوگ ہیں ان کے, اور ان کو بٹھانا چاہیے جو آپ کے ٹاپ کے کرکٹرز ہیں. یار ماجد ہے, اپنا دیکھو وسیم باری تو ادھر ہے, آپ کا قادر ہے, سرفراز ہے, مطلب آپ محسن ہے, مدثر تو اور عاقب تو آ ہی گئے اس میں. بہت سارے آپ کے اتنے اچھے کرکٹرز ہیں, آپ چھوڑ دیں گے وہ آپ کے پاس کیا تنقید کرتے ہیں. چیئرمین ان کو بلائے, ان کو بولے یار 3 دن تم لوگوں نے یہاں میرے پاس رہنا ہے, ٹھیک ہے, مجھے بتاؤ کہ مجھے اس کرکٹ کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. ہر ایسپیکٹ کو لے لیں نا, ریجن کو لے لیں, آپ ڈسٹرکٹ کو لے لیں, انڈر 15 لے لیں, انڈر 17 لے لیں, انڈر 19 لے لیں, اکیڈمیز کا کیا رول ہونا چاہیے, آپ کی کوچنگ کا کیا رول ہونا چاہیے. آپ نے وسیم اکرم کو ڈالا تھا نا, اس نے 10 آدمیوں کو ٹرین کیا تھا, وہ کدھر ہیں وہ 10 آدمی. آپ نے سرفراز کو ڈالا, وہ کدھر ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے. آپ نے شاید قادر یا مشتاق کو, مطلب کدھر ہیں وہ لوگ. تو کرکٹ بورڈ ہی یہ کام کر سکتا ہے نا, ورنہ اگر آپ میرے اوپر چھوڑیں گے تو میں تو اگر لاہور کا ہوں یا جو میرا یار دوست جو میرے ڈپارٹمنٹ سے کھیلتا ہے, میں کہوں گا یار یہ اچھا ہے, میں اس کو کھلاؤں گا, اس کے ساتھ میں کمفرٹیبل ہوں. ٹھیک ہے. آپ کی کرکٹ اس طریقے سے نہیں چل سکتی کیونکہ یہ ایک پروفیشنل فیلڈ ہے. ٹھیک ہے. اس کو مجھے سب سے بڑی جو مجھے آج بری بات لگی نا کہ ایئن شیپل نے کہا کہ کرکٹ آسٹریلیا کو دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان ٹیم کو بلانا ہے یا نہیں بلانا آئندہ. انہوں نے پورے ٹور کے اوپر پاکستان کو بڑے سخت الفاظ میں تنقید کی. مطلب اب یہ مطلب میں اس کو, صحیح بات ہے, میں تو اس کو نہیں لے سکتا, حالانکہ میں نہ کرکٹ ٹیم میں ہوں نہ بورڈ میں, لیکن ایک پاکستانی مطلب کس طریقے سے یہ لوگ وہ کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی موقع مل رہا ہے. ٹھیک ہے ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے جنرل توقیر زیاد صاحب سے. پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا, وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر مختلف جو موضوعات ہیں کرکٹ سے جڑے ان پر بھی جنرل صاحب کی رائے لیں گے اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک ویورز, ہمارے ساتھ ہیں آج لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ توقیر زیاد صاحب. ان سے کرکٹ کے ساتھ ساتھ کچھ ہاکی کی بھی بات آج ضرور کریں گے, کیونکہ وہ ابھی تک وہ جو 1 کروڑ روپیہ وہ پھنسا ہوا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان ہاکی فیڈریشن کے اندر. جنرل صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی زیادہ تر توجہ یا زیادہ جو
دھیان ہے یا زیادہ لگن جو ہے وہ پی ایس ایل کے اوپر ہو گئی اور دوسری کرکٹ اس سے متاثر ہو رہی ہے؟ دیکھو بات یہ ہے کہ حافظ دیکھو کتنے لوگ آپ کی کلب کرکٹ کھیلتے ہیں، کتنے لوگ شوقین ہیں کرکٹ کے لیے. پہلے تو آپ ریجنز کو دیکھو نا، ٹھیک کہ ہے. آپ نے ریجنز کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، ریجنز میں پیسہ آنا ہے کیسے آنا ہے، ان کے گراؤنڈ ٹھیک کرنی ہے، ان کو کیا دینا ہے، آپ ایکسپرٹیز کیا دینی ہے. تو جب تک آپ چھوٹے لیول سے آپ اس کو ٹھیک نہیں کرو گے، جب تک آپ انٹر اسکول لیول یا انٹر کلب لیول کو آپ بہتر نہیں کرو گے، اس کے اوپر کرکٹ بورڈ جب تک سختی سے نہیں آئے گا، اتنی دیر میں آپ کا یہ لیول اوپر جا نہیں سکتا. یہ پروڈکٹ تو وہیں سے ہے نا. اچھا، اگر ریجن کی کرکٹ یا ڈسٹرکٹ یا انٹر کلب کرکٹ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار بھی کرکٹ بورڈ ہے؟ دیکھو کرکٹ بورڈ اس میں انگلی دیتا ہے نا، کیونکہ سلیکشن کمیٹی وہ کرکٹ بورڈ کی جاتی ہے، وہی لوگ سلیکٹ کرتے ہیں. بات اگر مقصد کہنے کا یہ ہے، آپ میرے اب ذاتی خیال میں، مطلب میں نے تو جو 4 سال میں نے میرے خیال کو 3 دفعہ سب کرکٹرز کو اکٹھا کر کے بولا کہ بھئی مجھے بتاؤ ڈومیسٹک کرکٹ کیسے چلنی ہے. میرے اپنے ذاتی خیال میں کوئی اتنا غلط آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن میرے خیال میں اس میں سپرویژن کی پرابلم ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کی سلیکشن کی جو الیکشن کا مقصد، جب آپ الیکٹ ہوتے ہیں نا تو میں آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ میرا بندہ کھلائیں گے کیونکہ میں نے آپ کو ووٹ دیا. ٹھیک ہے. اب اگر آپ وہ کمپرومائز کر جائیں گے تو آپ کی کرکٹ کا بیڑا غرق ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے. آپ کو وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ بھی آپ کو ووٹ نہیں دینا تو نکال دے ووٹ، لیکن چونکہ ہم اپنی سیٹ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور اپنی وہ تھانے داری رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم پھر لوگوں کو کمپرومائز بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کرکٹ بورڈ، یہ مجھے آپ بتا دو یار، پتہ نہیں کتنے 170 کے 180 آپ کا کرکٹر یہاں پھر رہا ہے. ان میں سے چلو 25% ایسے کرکٹرز میں دیکھ سکتا ہوں کہ جو کہ ٹاپ کے کرکٹرز ہیں، اور ان میں میرا مطلب ہے کوئی بے ایمانی کا ایلیمنٹ نہیں ہے، ان میں سنسیریٹی کا ایلیمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور آپ ان کو ہر روز کرکٹ میں سنتے بھی رہتے ہیں. آپ ان سے مشورے کریں، کوئی حق کوئی شک اس میں، وہ مطلب کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے. سیٹھی صاحب ان کو بلائیں، جس نے بھی بلانا ہے، اور ان سے اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کا دیکھیں. دوسرا یہ کہ جب تک آپ جا کے کسی گراؤنڈ کو نہیں دیکھیں گے کہ وہاں لوگ کس حالت میں کھیل رہے ہیں، کس کے خلاف کھیل رہے ہیں، کبھی امپائر کے ساتھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، کبھی آپس میں ان کی گڑبڑ ہو جاتی ہے، اور کبھی آپ کو ایک دفعہ مجھے یاد ہے فیصل آباد میں وکٹ ملی تھی تو شاید 1.5 دن میں میچ بھی ختم ہو گیا تھا. تو آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم نے گراؤنڈ کون سی بنانی ہے، ان کو کیا فیسلٹیز دینی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ دیکھو پنڈی کے اندر انہوں نے اتنی محنت کر کے ڈائمنڈ گراؤنڈ بنائی، وہ اپنا ریڈ کو والی گراؤنڈ بنائی، ایک اور گراؤنڈ بنائی، وہ اٹھا کے سی ڈی نے اس کے اندر وہ سارا کچھ کر دیا. ہاں، یہ اسلام آباد کے پچھلے دنوں سارا. تو اس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کا ان کے ساتھ کوئی ایسا رابطہ نہیں ہے کہ جس سے آپ ان چیزوں کو بچا سکیں. اب ڈائمنڈ گراؤنڈ تو بہت اچھی گراؤنڈ تھی، تو آپ نے اس کا مطلب ہے کہ کس طریقے سے ان کو حق دیا کہ آپ کی آ کے چیزیں یہ خراب کر سکیں، یا آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ ہی نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے آپ اپنی گراؤنڈز کو بچا سکیں. ٹھیک ہے. اب صرف تم مجھے پہلے میں ہاکی کا جواب دے دوں کیونکہ وہ تم نے مجھے بات کی، وہ مجھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بھی بلایا تھا اور میں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا. میں نے کہا کہ اگر میں پہلے تو خیر نہیں آؤں گا، لیکن اگر 10 دفعہ بھی میں اگر کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنوں گا، میں 10 دفعہ ہاکی کو پیسے دوں گا، 10 دفعہ باقی سپورٹس کو پیسے دوں گا. مجھے گلبرگ کے چوک میں لٹکانا تو لٹکا دو. ٹھیک ہے، یہ میرا سٹانس اب بھی ہے، اس وقت بھی تھا، اور پی ایس سی کو بھی یہی تھا. ٹھیک ہے. میں نے کہا لٹکانا ہے تو مجھے لٹکا دو، اگر میرے پاس کرکٹ کے پاس پیسہ ہوگا تو میں ضرور ان کی مدد کروں گا. ٹھیک ہے. کیونکہ اس وقت ان کے پاس 5 لاکھ روپیہ تھا ٹوٹل کا. آپ کی نیشنل گیم ہے تو کیا آپ نے باہر جانا، تو آپ نے 1 کروڑ روپیہ دے دیا تو کب ہاں اس وقت تو میرے پاس تھا ہی اتنا ہے تو شاید میں 1 کروڑ دیتا، لیکن جب میرے پاس 4 کروڑ بن جاتا جبکہ وہ انڈیا آئی تھی تو ہو سکتا ہے ان کو 10-15 کروڑ روپیہ دے دیتا، اور ہو سکتا ہے میں ان کی کوئی آسٹرو ٹرفس بھی کہیں نہ کہیں بنوا دیتا. تو اگر کسی نے مجھے لٹکانا ہے تو لٹکا دو، اور کسی کو اس پہ برا منانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کی گیم ہے، یہ آپ کا ملک ہے، یہ آپ کی گیم ہے، یہ آپ کے لوگ ہیں. اگر آپ ان کی ہیلپ نہیں کریں گے، ہاں میرا صرف ایک ہے، میں کسی کو پیسے اس طریقے سے نہیں دوں گا. میں خود جا کے ان کی ہاکی کی فیلڈ تیار کر سکتا ہوں، لیکن انڈر مائی سپرویژن. ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے کیا پتا ہے 1 کروڑ کے اندر مطلب 50 لاکھ کہیں اور چلے جائے، 50 لاکھ پتہ نہیں کہیں اور چلے جائے. تو اچھا، لیکن یہ آپ نے اس کی ہاکی والی، اگر آپ کہتے ہیں یہ آپ کا نقطہ نظر ہے کہ اگر مجھے 10 مرتبہ بھی دوبارہ چیئرمین بنوں اور 10 مرتبہ پیسے دینے پڑے، ان کی مدد کرنا پڑے مالی، تو کی جائے گی. پاکستان کرکٹ بورڈ کو پھر ان کو وہ معاف کر دینے چاہیے پیسے، یا ابھی تک؟ میری بات سنو، دیکھو وہ معاف اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ لون پہ ہے. ٹھیک ہے، لون پہ ہے، وہ لون دیا ہوا ہے نا. اچھا. لیکن لون ہے کہ جب تم ریٹرن کر سکو.
ٹھیک ہے. وہی اگلے 100 سال تک نہ ان کی قابلیت نہیں ہے ریٹرن کرنے کی، نہ انہوں نے ریٹرن کرنا ہے، ہوئیں گے بھی تو ریٹرن نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اور نہ کرکٹ بورڈ کو یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو 1 کروڑ روپے دیں گے. ٹھیک ہے. اس میں کوئی بےایمانی نہیں ہے نا، یہاں تو آپ 1 کروڑ روپے کو کھا گئے ہو تو پھر ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ وہ کرکٹ بورڈ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، لیکن اگر اس میں ہوگی ہمت تو واپس کر دیں گے، نہیں ہوگی ہمت تو کم از کم اپنی ہاکی کو ہی ٹھیک کر لیں. اچھا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی والی آپ نے بات کی ہے، اس میں کچھ خبریں یہ بھی ہیں، اطلاعات ملتی ہیں کہ شاید اس وقت وہ اس کو اس قرضے کو معاف کرنے میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی والے بھی رضامند ہو گئے تھے، لیکن اس وقت کے پریزیڈنٹ نے کہا تھا جی ہم واپس کر دیں گے. نہیں، وہ اصل میں دیکھو خواجہ آصف، میں ان کو تو جانتا نہیں ہوں. خواجہ آصف چیئر کر رہے تھے میٹنگ. ٹھیک ہے. میرے خیال میں اس سے اچھا آدمی ابھی تک میں نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. اور 2-3 ایشوز آئے تھے. ایک اپنا آیا تھا یہ ہمارا فائنانس والا جو ہے لڑکا، کیا نام ہے فائنانس کا، نہیں آج کل کرکٹ بورڈ میں بھی ہے، ایک اس کا تھا، ایک یہ پی اے سی والا اس کا تھا ہاکی کا، اور ایک تھا یہ بایو میکینکس والا. تو ویری نائس. بدر منظور صاحب فائنانس؟ نہیں، یہ ہمارا پرانا جو چل رہا ہے مشتاق. ٹھیک ہے. اس کا کوئی مسئلہ چل رہا تھا. اس وقت انہوں نے جب یہ بات کی تھی تو جن عزیز بھی ادھر بیٹھے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان سے 1 کروڑ روپے قرضہ لیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جب ہوگا تو واپس کر دیں گے، جس کے اوپر انہوں نے پھر کہا کہ اچھا پھر اس کو ہاکی والے جو ہے نا اس کو دیکھے کیسے واپس کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ معاف کرنے والے تھے یا نہیں تھے، لیکن جو ایٹیچیوڈ خواجہ آصف جو اس وقت ایکٹنگ چیئرمین تھے، میرے خیال چودھری نثار اس وقت وہ علیحدہ ہو گئے تھے، واز ویری گڈ، ویری ہیلپ فل. اور میرے خیال اس قسم کے لوگ ہونے چاہیے جو کہ آپ کی ہیلپ کرنے کے قابل ہو. یار ٹھیک ہے. اچھا صاحب، ڈومیسٹک کرکٹ کی اور پی ایس ایل کے اوپر بھی بات کریں گے. یہ جو بڑے بھاری معاوضے پر کوچز رکھے گئے ہیں پاکستان لیول کے اوپر، اگر ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ اسی طرح کے نتائج آنے ہیں تو پھر اتنے پیسے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو دنیا میں جتنے بھی کوچز ہیں وہ ان کے اپنے ممالک کے تو ہیں نہیں، وہ باہر سے ہی ہے نا. شاید کوئی ایک آدھ ہوگا، روی شاستری ہوگا انڈیا کا، لیکن انہوں نے بھی بڑے پرانے کوچز عرصہ استعمال کی. جتنا آئی پی ایل میں کوچز آتے ہیں، آپ کے پی ایس ایل میں کوچز آتے ہیں، سارے فورن ہیں. کوچنگ از این آرٹ. اور یہ نہیں ہے کہ مطلب میں کوچنگ کرتا ہوں، میں اچھا کھیل سکتا ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ میں اچھا کوچنگ کو، میں اچھا کھلاڑی ہو سکتا ہوں، ضروری نہیں میں اچھا ایڈمنسٹریٹر بھی ہوں. ٹھیک ہے. یہ قابلیت بہت کم لوگوں میں خدا داد ہوتی ہے کہ جو شاید 3 in 1 والے ہوں. تو اس میں کوئی شک تو نہیں ہے کہ آپ کو کوچز تو چاہیے، لیکن آپ نے اپنے کوچز کو کیوں ٹرین نہیں کیا؟ بھئی جب محسن کوچ تھا آپ کو کوئی مسئلہ ہوا تھا؟ کوئی مسئلہ نہیں ہوا. آپ وقار یونس جب کوچ تھا تو وقار یونس کے ایٹیچیوڈ سے مسئلہ تھا نا، اس کی ابیلٹی سے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. دوسرا یہ کہ جب آپ اس لیول پہ پہنچ جاتے ہیں جو کہ پاکستان ٹیم ہے، اس میں مطلب کوچ کا رول کتنا ہے؟ اب کوچ ان کو آپ کو گرپ تو نہیں بتا سکتا کہ آپ نے ایسے بھی نہیں، آپ نے فٹ ورک ایسے کرنا ہے یا آپ نے یہ کرنا. یا فیلڈنگ کوچ ہے تو آپ کو اگر خود ہی آپ فیلڈنگ نہیں کرنا پائیں گے تو آپ پھر مطلب فیلڈنگ کوچ کیا کریں؟ بہرحال میرا خیال میں ہمیں جس حالت میں ہم ہیں نا، ہمیں ریلائی کرنا چاہیے اپنے لوگوں کے اوپر. اور ابھی مجھے یاد ہے کہ یہ اپنا کسٹم والا اس کو کوالیفائی کروایا، جلال الدین کوالیفائڈ کوچ ہے، اقبال سکندر کو کروایا تھا. یہ اسلم لڑکا جو شاہد اسلم ہے، اور ایک تیمور لڑکا تھا پشاور کا. مطلب آپ ان کو، اور پھر کوچنگ کورس چلتے بھی رہیں، آپ ان کو کوچنگ کورس کروائیں اور اس طریقے سے کروائیں جیسے باقی کوچز ہیں. ان کو اس پار تو لے کے آئے نا پہلے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک سیریز ہاریں گے تو پھر آپ لاسن کو بھی نکال دیں گے، آپ رچرڈ پائبس کو بھی نکالیں گے، آپ مکی آرتھر کے پیچھے. مکی آرتھر کے اوپر مجھے ایک جو وہ ہے نا جو کرپ جو تنقید ہے کہ تم آسٹریلین ہو، ٹھیک ہے، تم آسٹریلین کی وکٹ کو جانتے ہو، تم یو ای میں آئے، تم نے اپنے آپ کو کیوں اپنے آپ کو درمیان میں نہیں ڈالا کہ آپ کی آسٹریلیا کی وکٹوں کے اوپر آپ کو یہ اس قسم کی کمبینیشن جو چاہیے. ٹھیک ہے، مجھے اس کے اوپر صرف یہ تنقید ہے. اب آپ 3 میچز یہ ہار گئے، ابھی آپ ریلائی کریں گے جی ون ڈے کے اوپر. ون ڈے میں ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ میچ یہ جیت جائے، لیکن حالت ان کی ویسی کی ویسی رہنی چاہیے. نمبر 3، آپ کسی پلیئر کو ایک میچ کے اوپر اس کو یار خدا کے لیے نہ انضمام سے کمپیئر کریں،
نہ وسیم اکرم سے کمپیئر کریں, نہ حریم محمد سے کمپیئر کریں. یہ مکی آرتھر نے کہا تھا کہ وراٹ کوہلی کی طرح کھیلتے ہیں. اب وراٹ کوہلی کو اور اس کو کمپیئر نہیں آپ کر سکتے. ادھر دیکھو نا, وہ ان کا جو براڈ ہے, کرس براڈ, اس کا کل اس نے کہا کہ جو روٹ از اے بیٹر پلیئر دین وراٹ کوہلی. ٹھیک ہے, مقصد کہنے کے کہ آپ وراٹ کوہلی کے ساتھ کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ وراٹ کوہلی کی آپ گیم دیکھ لیں, وراٹ کوہلی کا آپ ٹیمپرامنٹ دیکھ لیں, وراٹ کوہلی کی آپ ایوریجز دیکھ لیں. بابر اعظم کو جی بابر اعظم ہمیں مل گیا, وہ ایک بیچارے نے رنز کیے, اگلی دفعہ اس کے دماغ میں آپ نے ایسا ڈال دیا, شاید نظر بھی لگ گئی ہو. تو بس کا کہنا ہے کہ جب تک آپ اپنے گراس روٹ لیول کو ٹھیک نہیں کریں گے, جب تک آپ ڈومیسٹک کرکٹ کو جو آ کے دیکھیں گے نہیں, موجود نہیں ہوں گے, اتنی دیر میں آپ صحیح طریقے سے پک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, آپ چاہے لاہور قلندر 1,30,000 بندوں کی ٹرائل کر لے, لیکن وہ صرف لاہور کے لیے اگر وہ کر لیں, دیکھو بہت بڑا کام ہے. اس میں عاقب جاوید بھی ہے, مدثر بھی ہے, ان کی قابلیت پہ مجھے تو کوئی شک نہیں ہے. اللہ کرے کہ یہ کوئی ایسے لڑکے لے آئیں جو پاکستان کے لیے کھیل سکے. ٹھیک ہے, باقی آپ یہ لوگوں کی سن یار, لوگ چینج ہوتے رہے. وسیم اکرم گیا, ٹھیک ہے, ابھی تک ہمیں وسیم اکرم کا متبادل نہیں ملا. حالانکہ لوگوں نے کہنا شروع کیا محمد عامر جو ہے نا وسیم اکرم ہے, وسیم اکرم, اس کا دماغ آپ نے خراب کر دیا, وہ 5 سال کے لیے اندر چلا گیا. ٹھیک ہے, اب واپس آیا تو وسیم اکرم کیا, وہ میرا خیال خود بھی نہیں رہا. تو جہاں تک گیم چلتی ہے, کبھی ڈاؤن اپ ڈاؤن آتا ہے. آج ملک ہمارا ڈاؤن ہے, ٹھیک ہے, لیکن کتنا ڈاؤن جائے گا؟ یہ ملک نے کسی طریقے سے باؤنس بیک کے اوپر آنا ہے. ٹھیک ہے, یہ لے آئیں یا کوئی اور لے آئے یا اللہ میاں ہی لے آئے گا. تو کرکٹ بھی جو ہے وہ بھی آپ کی ڈاؤن ہے, کسی نہ کسی وقت اوپر آئے گی. صرف یہ کہ اس کے اوپر آپ کی ایک نیک نیتی چاہیے, اس کے اوپر کام چاہیے. ٹھیک ہے, میری سجیشن صرف کرکٹ بورڈ کو ہوگی کہ میک اے شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم اینڈ اے لانگ ٹرم پلان. اور اس میں آپ نے ابھی میرا خیال انہوں نے, وہ میں ان کو سن رہا تھا یہ سیٹھی صاحب کو, کہ وہ انہوں نے کہا کہ جی ہم شاید انٹر کلب کرکٹ کو بڑا وہ زور دے رہے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. تو ضرور زور دیں, لیکن کچھ لوگوں کو ایسے بھی ان لوگوں کی رائے بھی لے لیں. ٹھیک ہے, میں کلب کرکٹ یار کتنا 2000 کلب ہیں, ہر 2 کلب کا جو اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے. ٹھیک ہے, وہ زیدی صاحب باتیں کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے وہ پی این ڈی, وہ جو بھی جم خانہ ہے میں نے اس میں سے یوسف پیدا کر دیا, رزاق پیدا کر دیا. وہ فلانا آتا ہے وہ کہتا ہے میں نے یہ کر دیا. میں صرف یہ کہوں گا مجھے کریڈٹ نہیں لینا, آپ کریڈٹ مت لو. آپ صرف یہ کہو کہ دعا کرو کہ یار یہ جو آدمی آتا ہے یہ صحیح سلیکشن سے آئے, میرٹ کے اوپر ہو اور اس کو کھیلنے کا. یہ 2 چیئرمین واقعی آپ کو لگتا ہے کام کرنے کے لیے غلط ہے یار, کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو میں اس یہ کہہ رہا ہوں کہ نجم سیٹھی صاحب کو کچھ اسٹیٹمنٹیں بنانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے ایکسیپٹ پی ایس ایل. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, یا جس کے وہ پریزیڈنٹ ہیں ایگزیکٹو کمیٹی کے, جو ان کا کام ہے. لیکن چیئرمین, کسی بھی چیئرمین کو ٹی وی کے اوپر آ کے کوئی اسٹیٹمنٹیں بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, unless it's a policy statement. اب شہریار صاحب نے کہہ دیا کہ مصباح الحق جو ہے نا وہ ہمارا پتہ نہیں کیا وہ آئندہ کا بھی کپتان ہے. ٹھیک, اب کل اگر آپ اس کو چینج کر دیں تو میرا مطلب کون شہریار صاحب کی اس بات کو وہ سچ سمجھے گا جو آئندہ جو باتیں کریں. تو میری تو ان کو صرف یہی مشورہ ہے نا, میں ان کو ایڈوائس تو نہیں دے سکتا کہ آپ مت اس قسم کی باتیں کریں. آپ اپنی ٹیم سے ڈسکس کریں کہ کون کپتان اچھا ہے, اس کی پرفارمنس. آپ کپتان کو چننے کے لیے ٹھیک ہے شہریار صاحب کا فیصلہ ہوگا, لیکن شہریار صاحب کا فیصلہ اکیلا نہیں ہو سکتا نا. آپ پہلے سب کپتانوں کو دیکھیں جو یہ کھیل رہے ہیں کہ یہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹوں میں, ریجن میں ان کا کپتانی کا لیول کیا تھا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دوسرا, آپ نے کپتان کو ایک دم ذمہ داری دے دینی ہے یا آپ نے اس کو ٹرین کرنا. دیکھو سچن تندولکر کپتان تھا, اس کی کرکٹ سفر کر رہی تھی, وہ کپتانی سے خود ہی ہٹ گیا. دھونی وہ کرکٹ تو اسے ٹیسٹ چھوڑ دیا تو باقیوں سے بھی وہ ہٹ گیا, شاید اس کی پرفارمنس. تو آپ نے سوچنا ہے. ٹھیک ہے, میں چاہوں گا کہ آپ یونس کو اور مصباح کو عزت دیں کیونکہ وہ بہت سینئر کھلاڑی ہیں, ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے, لیکن فیصلہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کرکٹ بورڈ نے کرنا ہے. اور وہ آپ بلائیں اس کو مصباح کو اور اس سے اس کا فیوچر پلان ڈسکس کریں نا. ٹھیک ہے, اگر اس کا ٹھیک نہیں چل رہا اور وہ اس سے خود بھی ایک انڈیکیشن دی کہ شاید بس میرا کافی. یہ آپ کے خیال میں ایک آپ کا یہ ماننا ہے کہ کرکٹ بورڈ کے ٹاپ آفیشلز کو بالخصوص چیئرمین صاحب کو کوئی زیادہ بیانات دینے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ بالکل نہیں ضرورت. اور سیٹھی صاحب کو ماں سوائے ایگزیکٹو کمیٹی کے جو معاملات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ایس ایل ہے ان کو دیگر معاملات کے اوپر. دیکھو بہت زیادہ جب آپ ٹی وی پہ آتے ہو نا تو بہت, اگر میں آؤں گا جو میرا رول نہیں ہے
تو میں کوئی چیئرمین کی کوئی ایسی چیز بول جاؤں گا جو کہ مطلب میری جورسڈکشن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ چیئرمین اگر ہوں گے تو آپ کو برا لگے گا نا. ٹھیک ہے. یا آپ کوئی ایسی چیز بول جائیں جو کہ میری جورسڈکشن میں ہے تو مجھے برا لگے گا. ٹھیک ہے. اگر جب تک یہ آپس میں ایک ٹیم بن کے نہیں چلیں گے نا, بھول جائیں آپ سیٹھی صاحب کو اور شکیل شیخ کو اور فلانے کو, دے آر آل ون, دے آر پارٹ آف کرکٹ بورڈ. ٹھیک ہے. اور یہ چنے ہوئے لوگ ہیں, اچھے ہی ہوں گے تو آئے ہوئے ہیں نا. اب ان کی کارکردگی آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں, میں کیسے دیکھتا ہوں, فلانا کیسے دیکھتا ہوں, اور ان کے کن انوائرمنٹ میں ہے. اگر ڈائمنڈ کلب کسی کی چلی جائے جب وہاں کرکٹ نہ ہو, مرگلا کی گراؤنڈ چلی جائے وہاں کرکٹ نہ ہو, تو میرا مطلب آپ کس کو بلیم کریں گے. اور آپ کے اسٹیڈیمز بھی جو ہیں, آپ لوگ حالت تو دیکھ لو, کراچی کے اسٹیڈیم کی حالت دیکھ لو, پنڈی کے اسٹیڈیم کی حالت دیکھ لو, جو ہم نے 67 گراؤنڈز بنائی, آپ ان کو دیکھ لیں کہ ان کی کیا حالت ہے. شاید دو چار کے ایبٹ آباد والوں نے اچھا رکھا ہوا ہے, اوکاڑا والوں نے بہت اچھا رکھا ہوا ہے, باقیوں کی حالت کیا, تو مینٹین بھی تو کرنا ہے نا. اور اسی میں آپ کے بہت سارے کرکٹرز کھپ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ ان کی پینشن کیا, ان کا ویلفیئر بھی ہوگا, اور وہ جو آپ ان کی خدمات سے بھی استفادہ ہوگا, ان کی مالی معاملات بھی چلتے رہیں گے. مصباح الحق کی کپتانی کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا مصباح کے اوپر چھوڑ دینی چاہیے ساری چیزیں, یا پھر کرکٹ بورڈ کو خود سے فیصلہ کرنا چاہیے؟ دیکھو میری بات سنو, 6 سال سے وہ کپتانی کر رہا ہے. ہاں جی. کر رہا ہے نا. اس کے اوپر بہت سارے کرٹیسزم بھی ہوا. ٹھیک ہے. وہ بتا دیا کہ جی ہی از دا موسٹ سکسیسفل کیپٹن ان پاکستان. 47 سے لے کر آج تک ہے ہی ہے نا. بالکل ایسے ہی. پھر اس کو پتہ نہیں کون سا اسپرٹ والا ایوارڈ بھی مل گیا, پھر اس کو نمبر 1 ٹیم آ گیا, اس کا بھی ایوارڈ مل گیا. ہاں جی. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کک آؤٹ کریں تو یہ ایک سینئر پلیئر کی بے عزتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کو کنسلٹ ضرور کریں. میں نے ایک مائنڈ لیس میک اپ کر لیا ایز اے چیئرمین کہ مجھے مصباح کو کپتان نہیں رکھنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن مجھے پہلے مصباح کو بلا کے اسے ڈسکس کرنا کہ یار تمہاری فزیکل اسٹرینتھ کیا ہے, تم کپتانی کا کیا مسئلہ کیا ہے. ایک دم تو آپ اس کو نہیں ہٹا سکتے, تو وہ فیصلہ آپ اس کے ساتھ مل کے کریں. لیکن اگر آپ مجھ سے بھی پوچھیں, آپ کو کوئی ایسا کپتان ٹرین نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ یونس کو جب تک اگر وہ کھیل سکتا ہے تو آپ اس کو وہی 6 مہینے 8 مہینے کے لیے ضرور کپتان بنائیں, اور اس کے نیچے آپ سرفراز کو یا اظہر کو یا جس کو بھی آپ نے سوچنا کپتان, اس کو ٹرین کریں تاکہ اس کو پتہ لگے. اور پھر دیکھو نا, اظہر نے لاہور کی بھی کپتانی کی ہوئی ہے, سرفراز نے وہ کوئٹہ گلیڈیٹر کا بھی تھا, کسی اور چیز کا بھی کپتان. تو بیسک ان کا جو کپتانی کا جو وہ ماحول ہے وہ ان کو پتہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی نیچر کیا ہے. ٹھیک ہے. لیکن دوسری بہت ساری چیز دیکھو حافظ. اچھا صاحب, آپ کے خیال میں آپ کے ذہن میں جو آپشن ہے وہ ہے یونس خان. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے جنرل توقیر ضیاء صاحب سے. پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک وقفے کا, وقفے کے بعد آئیں گے اور پھر ان سے گفتگو کریں گے کیا یونس خان کو کپتان بنا کر پھر وہ ون ڈے کرکٹ میں نہیں ہوں گے, وہاں پر کپتانی کا مسئلہ شروع بھی ہو سکتا ہے. کیا ایسا پاکستان کے پاس ہے ممکن کہ ہم تینوں فارمیٹ کا ایک ہی کپتان بنا کر اس کو آگے لے کر چلیں؟ اس موضوع پر بھی بات کریں گے اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ہیں توقیر ضیاء صاحب. جنرل صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک ہی کھلاڑی اور تینوں فارمیٹس میں وہی کپتان ہو تو زیادہ بہتر ہے؟ دیکھو پہلے میں یہ کلیریفائی کر دوں, جہاں تک یونس کا تعلق ہے میں صرف ٹیسٹ میچز کی بات کر رہا ہوں. میں ون ڈے اور میرے خیال ون ڈے سے یا T20 سے تو اس نے میرے خیال ویسے ہی T20 سے تو ویسے ریٹائر, اور آپ کا ون ڈے کا کپتان اظہر ہے اور T20 کا شاید سرفراز ہے. میں صرف ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے گرومنگ کرنی ہے تو آپ کو پہلے پک کرنا ہے کہ کون اس قابل ہے جو کہ یہ گروم ہو کے کپتان بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگر دیکھو نا, آسٹریلیا کی اکیڈمی اگر 14 سال کے بچے کو, رکی پونٹنگ کو, اس وقت یہ محسوس کر لے کہ یہ آسٹریلیا کا آئندہ کا کپتان ہوگا, تو یہ پاکستان میں بھی قابلیت ہے, پاکستان بھی کر سکتا ہے. تو میرا خیال جب تک آپ اس کو انڈر ٹریننگ نہیں رکھیں گے بڑا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ضروری نہیں, ویسے وراٹ کوہلی کو تو انہوں نے تینوں فارمیٹ کے لیے کر دیا. ہاں جی. بٹ لیٹس سی وراٹ کوہلی کی لیول میں اور آپ کے پاکستانی کرکٹرز کے لیول میں ذرا تھوڑا فرق ہے. ٹھیک ہے. لیٹس ایڈمٹ اٹ. ٹھیک ہے. وراٹ کوہلی از اے پلیئر آف کلاس. ٹھیک ہے. آپ کے پاس آج کوئی کلاس کا پلیئر نہیں ہے. آئی ایم ناٹ ویری فانڈ آف دی انڈین پلیئرز اور انڈیا ایز سچ, میری ٹریننگ ایسی ہے, لیکن جو اچھا ہے وہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں آپ کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا. آپ کے بہت ساری ینگسٹر دیکھو نا, یہ لوگ بات کریں عباس کی, یہ بات کریں تابش کی, یہ بات کریں امیر حمزہ کی کہ جی یہ اماد وسیم کدھر ہے, مجھے وہ نظر نہیں آیا. سہیب مقصود کدھر ہے, وہ مجھے نظر نہیں آیا. وہ حارث سہیل کدھر ہے, وہ مجھے نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے. اب کامران اکمل اندر گھسنا چاہتا ہے, تو آپ کا رضوان وکٹ کیپر ہے,
सरफराज विकेट कीपर है, कामरान अकमल विकेट कीपर है। ठीक है। फिर वो किसी ने सवाल किया कि जी इसकी फील्डिंग वो मतलब जब तक आप किसी की काबिलियत, कामरान अकमल ने बहुत स्कोर किया इसमें, और अगर सिर्फ आप वो 1200 उसके रन्स देख लें तो उस लेवल के ऊपर अगर क्राइटेरिया के डोमेस्टिक क्रिकेट से लेना तो कामरान अकमल का जगह बनती है। ठीक है। फिर इनके पास मुझे बताएं कि क्या जवाज़ क्या था अहमद शहजाद को निकालने का, उमर अकमल को निकालने का। अगर उनके डिसिप्लिन केसेस इतने सीरियस नेचर के हैं, फिर आप उनको बोलते हैं थैंक यू वेरी मच, आप नहीं खेलेंगे अगर सीरियस नेचर का कैरेक्टर फेलियर्स है। ठीक है। अगर मेरा मतलब है किसी ने आप मुझे लाइक नहीं करते, मैं आपको लाइक नहीं करता, मैंने कोई ऐसे स्टेटमेंट बना दी, ये कोई मेरा मतलब अहमद शहजाद उमर अकमल को अलहदा करना, दीवार से लगाना गलत फैसला था? देखो दीवार से आप कितनी देर लगाते हैं ना। या तो आप मुझे बताएं कि अहमद शहजाद की रिप्लेसमेंट आज आपको मिल गई है, या आप मुझे बताएं कि आपको उमर अकमल तो खैर मेरा ख्याल अपनी गलतियों से ही मार खाई जा रहा है, लेकिन क्योंकि उसकी ये जो मैं देख रहा था बांग्लादेश लीग, उसमें भी कोई उसकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। बट अहमद शहजाद डेफिनेटली मेरा ख्याल वो लड़का है जिसको आप देखें कि उसकी जगह, यहाँ तो उसकी जगह कोई आप मुतबादल ले आए। ठीक है। आपको एक वो लड़का कराची का वो लंबा सा होता था जो T20 भी खेलता है, शाहजेब हैं, शाहजेब वो भी आया बेचारा, कुछ दिन खेला, उसके बाद वो भी चला गया। तो आपका कोई कंटिन्यूस आपके तसलसल तो रखे। जितने वैसे आपने काफ़ी सारे खिलाड़ियों को नाम गिनवाया, लगता है कि हम खिलाड़ी बनाने के बजाय ख़राब करने में ज़्यादा माहिर हैं। ख़राब ही कर रहे हैं ना, आपने इसको लड़के को ख़राब नहीं किया, ये लेफ्टी जो हमारा है समी असलम। नहीं समी असलम को छोड़ो, उसकी तो मैं आई एम सॉरी, मैं तो उसकी टेक्निक से कोई इम्प्रेस नहीं हुआ हूँ। मेरे ख्याल शान मसूद की शान मसूद नहीं यार, ये लड़का कराची वाला नहीं है जो छोटू, जिसको बार बार कहते हैं टीम में आए। खुर्रम मंजूर तो राइट हैंड बैट्समैन है यार, तुम्हें कामरान हाफिज तनवी नहीं पता? नहीं सर, किसकी आप यार मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो कप्तान भी था, फवाद आलम। देखो फवाद आलम की कितनी रन्स थी। हाँ। आपने उसको नहीं डाला ना, कोई रीजन होगा नहीं डाला। हाँ। तो क्रिकेट बोर्ड को जस्टिफाई तो करे ना, उसको नहीं डाला। आप खुर्रम मंजूर को नहीं डाल रहे, आप फैसल इकबाल को नहीं खिला रहे, चलो अब तो शायद फैसल इकबाल ना खेल पाए, बहुत सारे ऐसे और खिलाड़ी हैं। अब लोग कह रहे हैं कि जी मोहम्मद शमी को डाल लो। मेरा मतलब है कि हम पीछे ही जाना है, हमें तो आगे जाना है। तो आगे जाने के लिए आपको, अगर ये टीमें हार रही हैं आपके विद एक्सपीरियंस प्लेयर्स, अगर 6 टेस्ट आप कंटिन्यूसली हार रहे हैं, तो बेहतर है कि आप नए लड़कों को डाल के हारें। पाकिस्तान टीम को नए लड़कों की जरूरत है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल क्यों नहीं है। पाकिस्तान के देखो अब नए लड़के कहाँ से आने हैं, नए लड़के आने हैं, एक मिसबा ने और एक यूनुस ने खुद फैसला करना है कि उन्होंने कब जाना है। ठीक है। अब इनकी रिप्लेस वो जब मर्जी जाए, साल के बाद जाए, 2 साल के बाद जाए, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट तो आज आपने मालूम करनी है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जब तक अपनी एकेडमीज़ का सिस्टम ठीक नहीं करेंगे, ये जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, इसको नेशनल क्रिकेट बैंड का नाम ऐसे ही नहीं दिया हुआ, ये है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। इसमें है आपने इससे पैसा भी पैदा करना है, आपने इस पर टॉप के कोचेस लेके आने हैं। ठीक है। और आपने इसको 12 महीने में 10 महीने आपने इसका इस्तेमाल करना है, 2 महीने सिर्फ मेंटेनेंस के लिए वो करना है, बाहर से भी खिलाड़ियों को मिलाना है, बायो मैकेनिक्स भी आना है, और 2012 में इससे एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनना था। ठीक है। जिसमें कि आप इधर ही एक स्कूल बन जाए जिसमें आप लोगों को मैट्रिक भी कराएं, FA भी कराएं और साथ साथ क्रिकेट भी खिलवाएं। ठीक है, तो ये वो उस लेवल के ऊपर तो अच्छा, ये लोग क्यों कहते हैं जी कि ये नेशनल क्रिकेट एकेडमी की वजह से खिलाड़ी बनते नहीं है, खराब होते हैं? देखो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपका सिस्टम कोई नहीं है ना। आप लेके तो आए ना किसी को, अगर आप रीजन से अंडर 14 वाले लड़के को या स्कूल से या क्लब वाले को, जो इन्होंने लेट से कि ये कलंदर वालों ने जो किया है, अगर उनमें से अच्छे हैं, कैपेसिटी है ना, हमने कहा था 50 लोग आपके आने चाहिए नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, ये चलते रहना चाहिए। और ये क्रिकेट एकेडमी किसी एक टाइम पे भी फारिग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। लोगों की टेक्निक ठीक नहीं है, वो एकेडमी में आए। अगर कोई स्कूल वाला लड़का जो कि ना टीम में है ना उसमें, अगर वो आना चाहता है 3 दिन की कोचिंग जावेद मियाँदाद से लेना चाह रहा है, वो पैसे पे करे और उसे कोचिंग ले, तो आपका ये इदारा जो है नेशनल क्रिकेट एकेडमी, ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अच्छा, आपके ख्याल में ये कसीरुल मकासिद है, इसमें बहुत सारे, इसमें क्रिकेट भी ली जा सकती है, इसमें रेवेन्यू भी लिया जा सकता है, इसमें ट्रेनिंग भी की जा सकती है। मकसद ही यही था कि ये आपकी बायो मैकेनिक्स ले लें आप। हाँ। आपको सिर्फ ये 11 या 20 या 50 लड़कों के लिए तो बायो मैकेनिक्स की जरूरत ना, आपको ये हॉकी की भी जरूरत है, आपको रेसलर वालों की भी जरूरत है, आपको आप उनसे पैसे लेंगे और आप उनको देंगे, और जनरल पब्लिक भी आएगी आपके पास। तो 4.5 करोड़ की जो आप मशीन ले रहे हैं,
آپ اس کا میرے خیال میں 6 مہینے کے اندر اس کا کوئی 15 گنا آپ اس کے پیسہ کما لیں گے. تو نیشنل کرکٹ اکیڈمی ایک ادارہ ایسا ہونا چاہیے جو کہ انڈیپینڈنٹ، جو کہ خود اپنے آپ کو سپورٹ کر پائے، ٹھیک ہے، نہ کہ کرکٹ بورڈ کے پیسوں کے اوپر چلے. دیکھو جب آپ میرے پیسوں پہ چلو گے نا تو پھر میرا آپ کے اوپر ایک کنٹرول ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب آپ خود جنریٹ اچھا، آپ نے جو اس کا پلان یا جو خاکہ تیار کیا تھا اس کے تحت یہ ایک آزاد اور خود مختار ادارہ بننا تھا؟ بل آزاد میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آزاد، لیکن میں نے یہ کہا تھا کہ یہ پیسے بنائے گا. اب پیسے کیسے بنائے گا؟ 1 کروڑ روپے آپ دیتے ہیں پی سی کو، تو 1 کروڑ روپے آپ اپنے لوگوں کو یہاں رکھے نا تو بچا گیا، پیسے بچ گئے نا، آپ کے کرکٹ بورڈ کے چاہے بچ گئے. پھر نیپال کی ٹیم آئی تھی جو کہ کوچنگ لے رہی تھی، ٹھیک ہے، پھر بہت سارے اور لوگ آئے تھے. تو آپ باقی لوگوں کی بایو میکینکس، آپ کی ٹریننگ، اتنے کوچز آپ کے یہاں پڑے ہوئے ہیں. لیکن یور اکیڈمی شوڈ ہیو دی ٹاپ پلیئرز، ٹاپ کوچز. ٹاپ کوچز. مطلب میرے جیسا بندہ نہیں کہ میں بھی آ گیا تو ٹھیک ہے جی چلو ایک کھڈے لائن لا دو جو اس کو چائے پیے گا، گپ شپ مارے گا، چلا جائے گا. یو شوڈ ہیو ٹاپ کوچز جو کہ اپنے مطلب آپ لے آئیں جیفری بائیکاٹ کو، خیر اب تو بڈھا ہو گیا ہوگا. اس قسم کے لوگ جو آپ کو 3-3 4-4 دن کے لیے ان لڑکوں کو کوچنگ دیں لیکن پیسہ بھی کمائیں. ٹھیک ہے. تو کرکٹ اکیڈمی پیسہ کمائے اور انڈیپینڈنٹ ہو جائے. پاکستان میں کوالٹی کریکٹرز کیوں اس کی کمی کیوں نظر آ رہی ہے؟ یہ کمی نہیں ہے، نہیں ہے. آپ کو دیکھو کوئی کمی نہیں ہے. کمی تو آپ کے ہینڈلنگ میں نا، ایگزیکیوشن میں کمی ہے. مطلب پچز ٹھیک نہیں ہے، گراؤنڈ ٹھیک نہیں ہے، ڈائیو نہیں مار سکتے، لگے گا تو چوٹ لگ جائے گی. پھر آپ کا سلیکشن سسٹم شاید ٹھیک نہیں ہے، پھر آپ کی سپرویژن نہیں ہے، پھر آپ کی جو ٹاپ کے پلیئرز ہیں جنہوں نے پاکستان کو سرو کیا ہوا ہے ان کی انوالومنٹ نہیں ہے. آپ مجھے بتا دیں نا، اب قادر کدھر ہے، سرفراز کدھر ہے، محسن کدھر ہے، فلانا کدھر ہے، ڈھینگنا کدھر ہے، جاوید کدھر ہے. بھائی ان کو کسی طریقے سے تو آپ انوالو کریں. آپ کے خیال میں ان کو انگیج کیا جانا چاہیے بلکہ مشاورت کے لیے؟ بالکل کرنا چاہیے. میں خیال آپ کی کرکٹ کمیٹی ہونی چاہیے جو کہ ہونی صرف کرکٹرز کی چاہیے. آپ کسی کو ایک ماجد کو اس کا ہیڈ بنا دیں اور اس کو بولو کہ یار یہ آپ لک آفٹر. دیکھو اس پہ چیئرمین کا جو ہے نا وہ کافی رول ختم ہو جائے، اس کے اوپر جو تنقید ہوتی ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. لیکن پہلے یہ اپنے گھر کو سیدھا کر لیں کہ انہوں نے پی ایس ایل کو کمپنی بنانا ہے کہ نہیں بنانا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اگر کمپنی بنانا ہے تو آپ نے کتنا کرکٹ بورڈ کے اوپر ڈیپینڈ. اب اسٹیٹمنٹس تو یہی ہے نا کہ جی کمپنی بند بھی جائے گی لیکن رہے گی کرکٹ بورڈ کی. کرکٹ بورڈ دو چیزیں ہو نہیں سکتی نا آپ کی. کرکٹ بورڈ کدھر جائے گا؟ پہلے کرکٹ بورڈ اپنے کام تو سیدھے کر لے. اور مجھے لاسٹ اس معاملے میں کہ جتنا آپ کے کرکٹ بورڈ کا امپلائیز ہے نا یہ برا نہیں ہے، آپ ان کو ٹاسک دیں، کام لیں، ان سے کام لیں. اگر یہ کام نہیں کرتے تو آپ کو جھجک نہیں ہونی چاہیے ان کو باہر نکالنے کی. یہ جھجک نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کے پروگرام میں آ کے وہ کرکٹ بورڈ کو تنقید کریں گے. ٹھیک ہے. تنقید کو آپ اس کان سے سنیں، اس کان سے نکال دیں، لیکن جو اچھی تنقید ہو جس کا بینیفٹ ہو اس کو آپ ضرور بیٹھ کے اور اس کو ڈسکس. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا جنرل صاحب، آپ تشریف لائے، اپنے خیالات کا اظہار کیا. ناظرین آپ نے گفتگو سنی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ توقیر ضیاء صاحب کی. ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان کے ٹاپ کرکٹرز کو بھلے وہ کرکٹ بورڈ کی منصوبہ بندی سے، پالیسی سے، حکمت عملی سے اختلاف کرتے ہیں، ان کو آن بورڈ رکھنا چاہیے، مشاورت لینی چاہیے اور ان سے کام لینا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ ان کے خیال میں پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، سپرویژن کی کمی ہے، دیکھ بھال کی کمی ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ کی سستی ہے وہ جو ٹیلنٹ کو سامنے نہیں لانے پا رہی. سسٹم کو چلانا اپنے لوگوں نہیں ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے لوگ نااہل یا نالائق نہیں ہیں، یہ اچھے ہیں اور کام کرنے والے، ان سے کام لیا جانا چاہیے. لاسٹ میں جو تمہیں کہا میں افریدی کا بھول گیا. دیکھو افریدی کے 400 میچز ہیں. ہاں جی 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 جیسے بھی ہیں، لیکن افریدی کی ایک عزت ہے، کرکٹ بورڈ کو اس کو عزت دینی چاہیے. عزت دینی چاہیے. کرکٹ بورڈ کو شاہد افریدی کو بھی عزت دینی چاہیے. اور یہ میڈیا میں صرف بیانات نہیں ہونے چاہیے کہ چائے کے کپ پر آئیں گے اور بات ہو جائے گی. آپ لوگوں کو پہلے بھی بلاتے رہے ہیں، بلاتے رہیں گے، اب بھی بلا لیں شاہد افریدی کو، تو اس میں کوئی عزت میں کمی نہیں آ جائے گی. عزت بڑھے گی اور پاکستان کرکٹ کا فائدہ ہوگا. حافظ محمد عمران گیم بیٹ کی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھے گا. اللہ نگہبان.